السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آج ہم سورہ الصافات پر گفتگو کریں گے۔ سورہ صافات جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ کا آغاز ان ملائکہ کے ذکر سے ہوتا ہے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کا تذکرہ ہے کہ وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بگاتے ہیں۔ سورہ صافات جو ہے وہ بحث اور حساب و جزا کے مسئلہ سے بحث کرتی ہے اور مطلع کرتی ہے کہ بعث بعد الموت کے بارے میں مشرکین کا موقف جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کا چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخیوں کے بامی لعن طعن کے علاوہ یہ صورت جنتیوں کا آپس میں مکالمہ ڈائلاگ کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس کی خوبصورت تصویر کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے اور اس کے احوال کا منظر ہمیں سناتی ہے کہ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نعال کر دیا جائے گا اور وہ عزت اور راحت کے تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی تو دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا جائے، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے۔ یہ باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا رخ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو رب کائنات نے غرق کر دیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے جو 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے مرحلہ میں قرآن حکیم نے ان کی دعوت توحید کی منظر کشی کی ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں کے ساتھ 2 ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ دوسرے مرحلہ میں پھر ذبح و فدا والا مشہور قصہ بیان ہوا۔ یہ واقعہ صرف سورہ صافات میں مذکور ہے، باوجود کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری جگہ مذکور نہیں ہے۔ یوں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں سے زیادہ زہرہ گداز اور جان گسل تھی۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا۔ آپ بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو۔ ہم نیککاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بیٹے نے بھی کہا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کر گزریے جو حکم ملا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اسی بت کے نام پر بالابک نامی ایک شہر آباد تھا جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جنہیں اردن کے اطراف میں صدوم والوں کو اللہ کا پیغام بچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے۔
پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان قصص کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اب پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ تو سورت کے آخر میں آپ کے معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ اس سورہ کی ابتدا والصافات صفا سے ہو رہی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے صفات رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید و رسالت اور قیامت کا اثبات کیا گیا اور مشرکین کے غلط عقیدے کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اس کی تردید کی گئی۔ سورہ صفات مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ نمبر 37 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 56 ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی آیت میں صفات کا مذکور ہونا ہے۔ اس صورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ پہلے شیطان کا داخلہ عالم بالا کی طرف ہوتا تھا، مگر آیت نمبر 10 میں بتایا کہ اب اس کا داخلہ عالم بالا میں بند ہے، اور اگر وہ ادھر کا رخ کرے تو اس پر آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے، پھر قرآن اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی میں دریا میں ڈالے جانے اور پھر مچھلی کے نگل جانے کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان اعجاز کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، اور ان تمام مراحل میں وہ اپنی خطا اجتہادی پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے توبہ کے ارادے سے یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا، وہ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے لو کی ایک بیل کو اگا کر ان پر سایہ فگن کر دیا۔ قرآن نے بھی یہ بتایا کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اللہ کی تسبیح و حمد بیان کی گئی، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام پر درود السلام بھیجا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ تمام تعریفوں کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔